ایک شخص بحر اما عبور کر کے دریاؤں اور جنگلوں کا سفر کرنے اور عرب، ترک، تاجک دیکھنے کے بعد، مختلف لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے بعد واپس قد کاٹ میں، جو کہ تناور درخت کی طرح قوی لیکن بے سر و سامان تھا، کپڑے پھٹے پرانے اور حالت ناگفت آباد، دریا کے کنارے ایک شہر میں آیا جس کا حاکم بزرگ تھا جو درویشوں کا قدردان تھا۔ اس نے خوب آؤ بھگت کی، اپنے خدمت گزاروں کو اس کی حالت درست کرنے کا حکم دیا، چنانچہ انہوں نے حمام میں لے جا کر اس کا سر اور جسم دھویا تو اس شخص نے شکریہ کے طور پر بادشاہ کی تعریف کی اور کہا، آپ کے پورے شہر میں مجھے کوئی شخص تکلیف میں مبتلا نظر نہیں آیا، نہ ہی کسی کو شراب پی کر مدہوش دیکھا ہے، بلکہ شراب خانے برباد دیکھے ہیں۔ یہ ایک بادشاہ کی کامیابی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ کچھ ایسی فصاحت و بلاغت سے کلام کیا کہ بادشاہ نے خوش ہو کر خوب نوازا۔ اس کا حسب نسب پوچھا، اس نے ساری حقیقت بیان کی تو بادشاہ نے اس کو اپنا وزیر بنانے کا پروگرام بنا لیا، لیکن اس خیال سے کہ اگر جلد ہی اس کو وزارت کی کرسی پر بٹھا دیا تو ارکان دولت میری رائے کی کمزوری پہ ہنسیں گے۔ جو شخص سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کرتا ہے وہ اہل علم کے سامنے شرمندہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص نیک اور علم میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح کا بھی ہو تو پھر بھی سالوں کے بعد عزیز مصر بنتا ہے۔ جب اس کو پوری طرح آزما لیا اور ہر لحاظ سے باکمال پایا تو اس کو اپنا وزیر اعظم بنا لیا۔ چنانچہ اس نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی اور ملک میں امن و امان کی صورتحال پیدا کی۔ پرانا وزیر اعظم حسد میں آگ بگولا ہو گیا، لیکن اس میں کوئی ایسی خرابی نہ دیکھی کہ تانا زنی کر سکے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کے درباریوں میں دو نوجوان آئے جن کا وجود ایسے تھا جیسے حور اور پری، ان جیسا صرف شیشے میں دیکھنے میں ہی نظر آ سکتا ہوگا۔ بتقاضائے بشر وزیر اعظم نے ان سے محبت کرنی شروع کر دی اور آہستہ آہستہ ان کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ سابق وزیر سب کچھ دیکھتا رہا اور موقع کے انتظار میں رہا۔ ایک دن بادشاہ کے سامنے وزیر اعظم کی شہوت پرستی کی شکایت لگا دی اور کہا کہ اس طرح کا بے حیا آدمی ملک کو بدنام کر دے گا، اور میں یہ بات پوری تحقیق کے بعد عرض کر رہا ہوں، آپ بھی تحقیق کر لیں۔ بادشاہ نے چھان بین شروع کر دی اور ایک دن ایک لڑکے کے ساتھ اس کو مسکراتے ہوئے دیکھ لیا۔ بادشاہ کا گمان پختہ ہو گیا، چنانچہ اس کو بلا کر اس بارے میں پوچھا۔ اس نے اپنی صفائی بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ غضبناک ہو گیا تو اس نے عرض کیا، بھلا جس شخص کی جگہ آپ نے مجھے بٹھایا ہے وہ میرے اوپر الزام نہیں لگائے گا تو کیا کرے گا؟ اگر آپ میری بات غور سے سنیں تو میں آپ کو اس پر ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں، جو یہ ہے۔ ایک شخص نے شیطان کو خواب میں خوبصورت شکل میں دیکھا اور حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ لوگ تو تجھے بدصورت سمجھتے ہیں، اس لیے تیری تصویر نہایت خوفناک بناتے ہیں۔ شیطان نے کہا، اس لیے کہ میں نے ان کو جنت سے نکلوایا تھا، اب قلم ان کے ہاتھ میں ہے اور میری تصویر کو برا بنا کر پیش نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اے بادشاہ، میری حالت بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ سابق وزیر اعظم نے مجھ پر حسد کی وجہ سے یہ الزام لگایا ہے، لیکن جب میں اس الزام سے بری ہوں تو مجھے کیا غم؟ جس دکاندار کے پاس سودا صحیح ہو وہ محتسب سے کیوں ڈرے، اور جس کے باٹ پورے ہوں اس کو چیکر کا کیا ڈر؟ بادشاہ نادم ہوا اور پوچھا کہ تو ان لڑکوں کو اس قدر کیوں چاہتا ہے؟ اس نے کہا، اس میں بھی ایک نکتہ ہے، اگر آپ سنیں تو۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرا تو کھیل کود کا دور ختم ہو گیا، جوانی گزار چکا ہوں، لیکن ان کی خوبصورتی دیکھ کر مجھے اپنا دور یاد آ جاتا ہے کہ کبھی میں بھی خوبصورتی میں بلوری جسم رکھتا تھا۔ اب حالت یہ ہے کہ دانت گر گئے، بال جھڑ گئے، جسم تکلے کی طرح ہو گیا۔ حسرت کے ساتھ ان کی طرف دیکھتا ہوں تو اپنی ضائع ہونے والی زندگی کو یاد کرتا ہوں کہ جب وہ دن گزر گئے تو یہ بھی گزر جائیں گے۔ بادشاہ نے درباریوں کی طرف دیکھ کر کہا، ایسے شخص کو معذور سمجھنا چاہیے، شکر ہے میں نے جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کر لیا، ورنہ حسرت سے ہاتھ کاٹتا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر باطن کا اندازہ نہیں لگا لینا چاہیے، اور سزا و جزا دینے میں پوری تحقیق کر لینی چاہیے، اور دشمن کی بات پہ یقین کر کے جلد بازی کرنے والا ہمیشہ نادم و شرمندہ ہوتا ہے، کیونکہ دشمن ہمیشہ گناؤنی تصویر کھینچتا ہے۔ اس واقعے کو سننے کا بے حد شکریہ۔ اگر آپ کو اس طرح کے مزید سبق آموز واقعات سننے میں دلچسپی ہے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔